جس میں متنوع موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع ہمارے پروگرام کا حصہ ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے آج، اور وہ ہے والدین کی عظمت اور ان کی نافرمانی کا وبال۔ والدین ایک ایسے شجر سایہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس کی ٹھنڈک انسان ساری عمر محسوس کرتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ سایہ دار درخت سر سے ہٹ جائے، اس کا سایہ ہٹ جائے، تو حالات کی حدت اور شدت کو انسان بخوبی محسوس کرتا ہے۔ جن گھروں میں والدین کی عزت اور عظمت کو محسوس کیا جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ والدین کی جو لوگ اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں، وہ گھر، وہ معاشرہ، وہ خاندان جو ہے وہ بہت اچھا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عہد حاضر میں ہم بہت سے ایسے مظاہر دیکھتے ہیں کہ جس میں افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، ضعیف والدین کے ساتھ ناروا سلوک، اور ان کے ساتھ یعنی کہ اونچی آواز میں بات کرنا تو بہت عام سی بات ہو گئی ہے، ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے کہ دیکھنے والا جو ہے وہ ترس کھانے لگتا ہے کہ ان والدین نے کتنی مشکل سے اپنی تمام شب و روز کو گزار کر اولاد کو جوان کیا، اور اولاد نے جوانی میں آ کر بوڑھے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا موضوع ہے ناظرین محترم، جس کے بارے میں اگر آج سن لیں اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اللہ سے معافی طلب کریں گے، سب سے پہلے ان سے معافی مانگیں گے، اور پھر آگے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوششیں کریں گے، تو انشاءاللہ آج کا یہ موضوع ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔ ممتاز و معروف عالم دین استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، جو ہمارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے دائیں جانب دوسرے عالم دین ماشاءاللہ مبلغ اسلام حضرت علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے مفسر قرآن علامہ حافظ اویس احمد صاحب، ماشاءاللہ بہت عمدہ شخصیت ہے، آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ثنا خاں ثقلین رشید حافظ محمد علی سہروردی علی شبیر، آپ تینوں کا خیر مقدم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، والدین، قرآن سے ان کی جو عظمت ہے والدین کی یا ماں باپ کی، اس کے حوالے سے ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ فقط اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور والدین کا احسان مانو، اور اگر تم تیرے نزدیک، یہ مخاطب کیا ہے ہر شخص کو جو بھی مکلف ہے، کہ تیرے نزدیک اگر تیرے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو تم انہیں اف بھی مت کہو، اور انہیں ڈانٹو مت، اور ان سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو۔ یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت، پہلے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا اور پھر ماں باپ کے احسان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کا ایک احسان ماننا، کہ اگر آدمی واحد نہ ہوتا تو وحدانیت کا اقرار نہ کرتا، مقر نہ ہوتا تو مشرک ہوتا اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاتا، اللہ نے اس سے محفوظ کیا۔ ایسی والدین کا عطا کیا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس احسان کا احساس کرنا یہ انسان کے لیے واجب قرار دے دیا، کیونکہ یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں والدین کے احسان کو ماننے کا۔ پھر خاص طور پہ بڑھاپے کا تذکرہ کیا، ورنہ عالم جوانی میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ والدین کا حق کم ہو جائے یا ان کا ادب و احترام تھوڑا بہت ہم ملحوظ نہ رکھیں تب بھی نجات ہو جائے، 100% رکھنا ہوگا۔ اس وجہ سے کہ والدین عمومی طور پہ جب بڑھاپے کی حالت میں قدم رکھتے ہیں، دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، تو بچے تھوڑا سا بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کو ایک آزادی کا یا طاقت کا سا احساس ہوتا ہے، اور ماں باپ کی کمزوری اور ان کی طرف سے گرفت کے نہ ہونے کا احساس بعض اوقات ان کو سرکش کر دیتا ہے، اور پھر وہ اپنے بوڑھے والدین کو ایک بوجھ سمجھ کر ان کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پہ اس کا ذکر کیا۔ اور غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارے ماں باپ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں، کوئی پیر ہوں، عالم ہوں، مفتی ہوں، یا ماں عالمہ ہو، مفتیہ ہو، متقیہ ہو، تب یہ تمام احسانات ماننے ہیں اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے۔
بلکہ چاہے وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، حتیٰ کہ والد اگر شرابی بھی ہے، اگر والدہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فاسقہ فاجرہ بھی ہے، تو فسق و فجور کے اعتبار سے اس کے عمل سے نفرت رکھنا واجب ہے، ماں سے نہیں، عمل سے نفرت رکھنا واجب ہے، لیکن ادب و احترام ویسا ہی ملحوظ رکھنا ہوگا جیسے ایک متقی پرہیزگار والدین کا ہے۔ اور فرمایا کہ ان کو اف مت کہو۔ علماء فرماتے ہیں یہاں تلفظ اف مقصود نہیں ہے، بلکہ چونکہ ہم جب اف کہتے ہیں ماں باپ کے جواب میں، جیسے کہ ینگسٹر جو بچے ہوتے ہیں ٹین ایج میں خاص طور پر، اگر ماں باپ آواز دے لیں تو کیا ہے مصیبت، گیم کھیل رہے ہوں تو بس ایسا لگتا ہے جیسے اگر یہ گیم ہار گئے تو انڈیا پاکستان کی جنگ ختم ہو جائے گی، کچھ ایسا مسئلہ کوئی غالب آ جائے گا اور پتہ نہیں کون سا لاس ہو جائے گا، تو شاؤٹنگ کرنا، ماں باپ سے بدتمیزی کرنا شدید قسم کی۔ مراد یہ ہے کہ یہ اف تلفظ مراد نہیں، بلکہ کسی بھی لحاظ سے تکلیف، باعث تکلیف بننا، وہ چاہے گالی بکیں، چاہے گھور کر دیکھیں، لہجہ سخت کریں، پاؤں پٹکتے ہوئے نکلیں، دروازے زور سے ماریں، ماں باپ کو حکم دیں اور ان کے حکم کو ٹال دیا جائے جس سے ان کی دل آزاری ہو، سب اس میں شامل ہیں۔ اور ان کو ڈانٹو مت۔ بعض اوقات ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں دوا نہیں کھاتے ہیں، تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تو بعض بچے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا ہم ڈانٹ کر دوا کھلا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، آپ نرمی سے ہی کہیں، کھا لیں گے انشاءاللہ، لیکن اگر آپ ڈانٹیں گے ڈپٹیں گے تو نص قرآنی کے خلاف ہے اور آپ گناہ گار ہوں گے۔ اور ان سے نرمی سے بات کرو، اس کا مطلب ہے سخت لہجہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے وہ ذرا جی ایچ ذرا غور و تفکر کریں۔ جی ایچ مینس غلمٹے، جو بیویوں کے غلام ہیں، کہ جو بیویوں کو پیچھے کر کے اور ماں کے سینے پہ چڑھ کر، یہ بڑی نئی اصطلاح اپنے غلمٹے جو ہے، یہ بس میرے لیے بڑی اولڈ ہے، میں اس کو استعمال کرتا رہتا ہوں، یہ آپ ہماری رحمت سار کے لیے نئی اصطلاح اصطلاح جدیدہ آپ کے لیے۔ تو یہ جو شادیاں ہو جاتی ہیں نا، تو بیوی اپنی زلفوں کے اسیر بنا لیتی ہے 2 منٹ میں، خصوصاً طور پر جیسے ینگ بچے ہیں، یہ تو اچھے بچے ہیں، میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ تو اب وہ زلفوں کے اسیر بننے کے بعد ماں تو بیکار سے لگتی ہے، کیونکہ اب تو تمام تر نفسانی خواہشات یہ پوری کرے گی، بچے یہی دے گی، چائے وغیرہ گرم پہ یہی پلاتی ہے، اپنی اداؤں سے یہی لبھاتی ہے۔ تو پھر وہ جو ماں باپ کو آتے ہیں نا ماں کے مقابلے میں، ماں بیوی کو پیچھے کر کے، اور امی تم نے میری بیوی کو رلا دیا، تو ماں جواب میں کہتی بیٹا تجھے بیوی کے آنسو نظر آئے، میرے آنسو نظر نہیں آئے، تو نے 2 منٹ میں میری عزت اتار کے ہاتھ پر رکھی، حالانکہ وجہ تخلیق ظاہری اعتبار سے، دنیا اعتبار سے میں بنی ہوں، تیری بیوی نہیں بنی ہے۔ ماں دوسری نہیں آ سکتی، بیوی دوسری آ سکتی ہے، لیکن تو نے 2 منٹ میں عزت اتار کے میری ہاتھ پہ رکھ دی ہے۔ تو اللہ نے منع فرمایا کہ ان کو ڈانٹو مت۔ تو ان چیزوں پہ تھوڑا سا غور کریں، اس سے اندازہ ہوتا ہے، ایک ہی آیت پر غور کر لیں، اس پہ اور بھی ہم بیان کریں، اتنا لمبا بیان ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اساتذہ اور علماء ماشاءاللہ تشریف فرمائے، بڑے بڑے مجتہدین یہاں پر انشاءاللہ کلام کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اشارہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اتنا عظمت ماں باپ کی بیان کر دی ہے کہ اگر احتساب کرنا چاہے کوئی شخص، اس ایک آیت سے احتساب کر کے اپنے آپ کو توبہ کی طرف مائل کر سکتا ہے اور ماں باپ سے معافی مانگ کر جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر سکتا ہے۔ کیا کہنا، بڑی مرکزی آیت جو والدین کے حوالے سے، ان کے ادب کے حوالے سے، ان کو پروٹوکول کے حوالے سے جو قرآن کریم میں ہے، اس کو مفتی صاحب نے سرنامہ ایک کلام بنایا اپنے جواب کا، اور اس کو بہت مفصل انداز میں، اور آئینہ بھی دکھایا ان لوگوں کو کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جوان ہو گئے، طاقتور ہیں، زوراور ہیں، جناب والدین کا کیا ہے، بوڑھے ہیں بیچارے، ڈانٹیں گے چپ ہو جائیں گے، انہیں یہ نہیں پتہ کہ ان کی دل آزاری بھی نہیں کرنی۔ اور اف کا جو لفظ اور اس کی تشریح جو فرمائی آپ نے جو قرآن کریم کے حوالے سے، غور کرنا چاحیے کہ ہم کتنی بڑی گستاخی اور کتنے وبال کے اعمال کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے علامہ لیاقت حسین نظری صاحب اور علامہ صاحب کے لیے مفتی صاحب نے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کیے، یہ بھی ایک علماء حضرات کی محبت، باہمی اور باہمی احترام کا ایک اظہار ہے۔ ماں باپ کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اس کی اہمیت پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تبارک و تعالی نے یہی فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ یہاں خاص طور پر احسان کے لیے تو والدین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کی روشنی کے اندر کہ رب تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح یہاں احسان کا بھی حکم فرمایا، اور سورہ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولی والدی، کیا بات ہے، میرا شکر ادا کرو اور والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر اس لیے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود عطا فرمایا، اس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ساری نعمتیں عطا فرمائی، اور والدین وہ ہمارا رب العالمین ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ انسان یہ دعا کرے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اکبر، جیسے بچپن میں پالا
اور تربیت کی، ہمارے ساتھ احسان کیا خدایا تو ان پر احسان کر، ان کی مغفرت فرما اور ان پہ کرم فرما۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سب جگہوں پر اپنے حکم کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حکم فرما رہا ہے۔ خاص طور پہ والدہ کا فرمایا کہ چونکہ وہ بہت تکلیف اٹھاتی ہے، 9 مہینے تک اس کا ذکر کیا قرآن کے اندر، حمل، اس کے بعد پھر اپنا خون جگر پلا کے بچے کو بڑا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے زیادہ مخلوق میں کس کا حق ہے مجھ پر کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں، اس کے ساتھ احسان کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، فرمایا تیری ماں کا۔ والدہ۔ پھر پوچھا تو حضور نے ماں کا کہا، پھر پوچھا تو ماں کا کہا، ایک بار پھر والد کا کہا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ادب و احترام کے اندر دونوں کا فرق ہے، ادب و احترام تعظیم دونوں کی جائے گی، لیکن چونکہ ماں کی تکلیفیں زیادہ ہیں، اس کی مشکلات زیادہ ہیں، اللہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کی کیا، ان کا کیا حق ہے؟ تو حضور نے ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہما جنتک و ہما نارک، کیا بات، فرمایا یا تو وہ تمہاری جنت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر لو گے، یا پھر وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جنت کے کئی دروازے ہیں، اس میں سے جو اوسط دروازہ ہے وہ تمہارا والد ہے۔ فرمایا کہ والد کی رضا کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا، اگر تم چاہتے ہو کہ رب راضی ہو تو اپنے والد کو راضی کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ جنت کے دروازوں سے داخل ہو تو والد کو راضی کرو۔ بلکہ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، فرمایا جہاد میں جائے گا جنت حاصل کرنے کے لیے، ثواب کے لیے؟ جنت تو تیرے گھر میں ہے۔ فرمایا جنت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کے قدموں تلے رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جو آدمی صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ ماں باپ کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر وہ نافرمان ہوتا ہے تو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو سائل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ کبھی زیادتی کرتے ہیں اولاد پر، ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ زیادتی کرے، ظلم کرے، تو حضور نے فرمایا وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَاهُ وَإِن ظَلَمَا، 3 بار فرمایا وہ ظلم بھی کریں، وہ زیادتی بھی کریں، کچھ بھی کریں، اولاد کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ کسی بھی اعتبار سے آگے سے بدتمیزی کرے۔ جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت تمہید باندھی کہ اگر وہ خود گناہگار، بعض بچے یہ کہتے ہیں کہ بھائی خود کون سے اچھے ہیں، خود کون سا اچھا ہے، ہمیں بڑی تعلیم، ہمیں بڑی تعریفیں کرے، ہمیں کہہ رہے یہ کرو وہ کرو، خود کو نہیں۔ حضرت سیدہ اسماء بنت ابی بکر آپ فرماتی ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ وہی مشرکہ، میں وہ مشرکہ ہے لیکن مجھ سے محبت بہت کرتی، میرے پاس آتی ہے، تو کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، محبت کروں؟ تو حضور نے فرمایا بالکل صریحہ، مشرکہ کیوں نہ ہو، فاسقہ فاجرہ، فاسق و فاجر کیوں نہ ہو والدین، فرمایا کہ تم نے ان کے ساتھ محبت، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، الا یہ کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی بات کریں۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو اس میں تم نے ان کی بات نہیں ماننی ہے، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو تم نے معاملہ کرنا ہے وہ تم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ ایسے نہیں کرنا ہے کہ وہ مشرکہ ہیں یا پھر مثال کے طور پہ گناہگار ہیں تو تم ان کے ساتھ اچھا معاملہ نہ کرو، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت بندہ اپنے خالق کی ناراضگی کے اندر نافرمانی میں نہیں کر سکتا۔ بالکل کہ وہ کہے کہ خالق کی نافرمانی کرو تو بندہ اس کی اطاعت کرے، فرمایا کوئی امیر ہو، استاد ہو، بادشاہ وقت ہو، ماں باپ ہو، کوئی بھی ہو، یہ ایک ضابطہ اور کلیہ ہو گیا۔ باقی فرمایا ہر اعتبار سے تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، اگر یہ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت فرمائے، اللہ تمہاری عمر میں برکت فرمائے، وہ کہتے ہیں کہ بھاگ لگ جائیں تمہارے، فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو، رب تبارک و تعالیٰ اس جہان میں بھی تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ یہ وہ اللہ کے پیارے بندے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب کو فون کرتے ہیں لوگ، ہم سے رابطہ کرتے ہیں، ہم مسجد کے امام ہیں، علامہ صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، شب برات آ گئی، رمضان آ گیا، لیلۃ القدر آ گئی، مولانا صاحب دعا کریں ہمارے لیے۔ ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، لیکن ان کی دعا کی قبولیت کی سند ہے۔ کیا بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، لا شک، دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد۔ کیا کہنا ہے؟ اور میں والدین اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو وہ مالک و مولا ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن رئیس بھائی آخری بات یہ ہے کہ یہ نہ کہیں کہ امی دعا کریں، ابو دعا کرنا، رسم محبت کے تو نہیں،
ایسا کریں کہ ان کے دل سے دعا نکلے. کیا بات ہے, کیا بات. ایسا کام کریں کہ وہ دل سے دعا دیں, اور ان کا دل خوش کر دیا تو دعا ہی دعا ہے, اور خدا نہ خواستہ ان کا دل دکھایا تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں نہ جانے آپ کا عمل کس انداز میں پیش ہوگا. مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑی غور سے علماء حضرات کی گفتگو سنتے ہیں اور بڑی توجہ سے, تو میں نے ان کو جواب دیا کہ میں نے دیکھا قبلہ مفتی اکمل صاحب کو, میں نے ان حضرات کو دیکھا ہے کہ خود عالم دین اور استاذ الاساتذہ ہونے کے باوجود جب کوئی عالم دین بات کر رہا ہوتا ہے تو کتنی توجہ اور ارتکاز کے ساتھ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے بھی سبق تعلیم ہے کہ ہمیں علماء حضرات کی گفتگو کتنی توجہ سے سننا چاہیے, چاہے یہاں چاہے کہیں پر بھی سنیں, تاکہ آپ جتنا آپ کی ذہن میں آ جائے, جتنا آپ کنسیو کر لیں اس سے آپ کو فیض و برکات مل سکتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین, آپ کا خیر مقدم ہے. والدین کی عظمت اور ان کے حوالے سے ان کا مقام و مرتبہ, اور ان کے حوالے سے جو ہماری کجی کوتاہی نافرمانی اس کا جو وبال ہے, اس کو آگے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی چونکہ ظاہر ہے ان کی اطاعت قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے, جو اللہ کا حکم ہے, وہ بہت اچھے انداز میں علماء حضرات بیان فرما رہے ہیں. تو اسی تناظر میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کے اعتبار سے میں علامہ حافظ اویس احمد صاحب سے جاننا چاہوں گا کہ از روئے قرآن و حدیث اس پر کچھ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام نے جو آیات طیبہ والدین کی فرما برداری, ان کے ساتھ بھلائی احسان کے اعتبار سے ابھی تلاوت کی, ترجمہ کیا, اس میں سننے والوں نے بھی ایک چیز پر غور کیا ہوگا, اور میں بھی اس چیز پر غور کر رہا تھا رئیس بھائی, جی کہ قرآن کریم میں سارے ہی حکم اللہ پاک کے ہیں, اور اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ یہ کرو, یہ عمل کرو. لیکن والدین کے معاملے میں ایک ذرا سا آپ فرق محسوس کریں گے کہ اللہ پاک اس میں اپنے حکم کو الگ سے لے کر آتا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے. یہ وَوَصَّيْنَا, ہم نے وصیت کی ہے. یعنی والدین کی جب بات آ رہی ہے, ہم نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے, یعنی کہا تو سب اللہ نے ہے, لیکن والدین کا معاملہ حسن تاکید نظر آ رہی ہے. تاکید بھی ہے, اور والدین کے مقام کی ایک حساسیت بھی ہے کہ اس میں غفلت نہیں کرنا, ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی, آخرت بھی برباد ہوگی. تو جہاں بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے وَوَصَّيْنَا کے الفاظ خاص طور پہ اس کے لیے آ جاتے ہیں اہتمام کے ساتھ, تو یہ بھی ایک تاکید کا پہلو ہے. اور قرآن کریم نے انبیاء کرام کے جو والدین کے ساتھ تعلق ہے نا, وہ خاص طور پہ قرآن کریم میں ذکر کیے. ابراہیم علیہ السلام جو کہتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں نا, وہ ماں باپ کو نہیں بھولتے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, اپنے والدین کے بڑے فرما بردار تھے. اللہ اکبر. اللہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. سبحان اللہ. سبحان. تو پچھلے نبیوں کا ذکر آپ دیکھ لیں قرآن کریم کے اندر, اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ظاہری حیات میں والدین تو نہیں ہیں, لیکن کوئی ماں باپ کا نافرمان آ جاتا ہے, اس کو ایسے تاکید کرتے ہیں اللہ کے رسول, تو والدین سے آگے چلتا تو نہیں ہے, ان سے پہلے بیٹھتا تو نہیں ہے, ان کی بے ادبی تو نہیں کرتا. تو ایک یہ پہلو بھی قرآن کریم نے, احادیث نے ہمیں دیا ہے کہ یہ برگزیدہ لوگوں کا کام ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کریں, ان کی فرما برداری کریں. اچھا, مکہ مکرمہ کے ماحول کے اندر یہ ہو گیا تھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے. اب ایک بچہ مسلمان ہو گیا, ماں باپ کافر ہیں, اور مائیں تو اس قدر جذباتی کر دیتی تھی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی, میں دھوپ میں بیٹھی رہوں گی اور جان دے دوں گی. اس طرح کے حالات کے تناظر میں بھی یہ ایک مسئلہ حساس ہو گیا تھا. تو اس پر قرآن کریم نے پھر بات کی کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, کہ اگر وہ شرک کی بات کریں تو وہ تو تم نے نہیں ماننی ہے, لیکن ماں باپ کافر بھی ہوں, ان کے ساتھ معروف طریقہ, ادب کا طریقہ, حسن ادب کا طریقہ تم نے قائم رکھنا ہے. کیا کہنا ہے. قرآن کریم نے جو اس کی بیلنسنگ ہے اس کو ذکر کیا, اور اس میں بھی انتہائی محتاط حکم جو ہے وہ اپنے والدین کے حوالے سے دیا. تو یہ قرآن کریم کی ان ساری آیات کے یہ پہلو بھی اگر دیکھے جائیں تو والدین کا ادب جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. میں کبھی والدہ کے پاؤں چومتا ہوں تو والدہ مجھ سے کہتی ہیں تو عالم ہے,
تو جو ہے مجھے گناہگار کرتا ہے، میرے پاؤں چومتا ہے. میں اپنی ماں سے کہتا ہوں سب کچھ بعد میں ہے، پہلے آپ کے قدموں میں. کیا بات ہے. اگر یہ قدم میں آنا قبول ہو گیا تو عالم ہونا قبول سبحان ہوگا. اللہ سبحان اللہ. اگر یہ قبول نہ ہوا نا، ماں باپ کا فرما بردار ہونا اللہ کے ہاں نہ ہوا، پھر کوئی نسبت نہیں دیکھی جائے گی. کیا بات. یہ جو نبیوں کا میں نے طریقہ ذکر کیا ہے، یہ جو نوجوان بچے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ دنیا میں شارٹ کٹ اگر تم کہتے ہو نا، ویسے تو شارٹ کٹ نہیں ہوتا، رات سوئے اور صبح کروڑ پتی ہو گئے، یہ نہیں ہوتا. لیکن اگر تم کہتے ہی ہو نا کہ شارٹ کٹ چاہیے، تو ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، یہی شارٹ کٹ. یہی شارٹ کٹ ہے. کیا اچھا کلی. خدا کی قسم راتوں رات اگر تمہیں بادشاہ بننا ہے نا، بنا دیں گے. بے شک بے شک. اور ہمارے ہاں تو ماں باپ دعا دیتے ہیں نا، تو بچے سوچتے ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے. نا جب ماں دعا دے نا تو رک جاؤ، اس پہ آمین کہو. سبحان اللہ. میری زندگی کا تجربہ ہے، میری ماں نے مجھے جو دعا دی میں ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں نے اس پہ آمین ضرور کہا محبت سے. جب وہ ان کی نہیں قبول ہوگی ہمارے بارے میں، تو کس کی قبول ہوگی؟ بے شک بے شک. قرآن کریم نے جو احسان کا لفظ فرمایا ہے نا، بڑا جامع ہے. بہت جامع. ہمارے ہاں سوشل میڈیا پہ ایک کلپ چل رہا تھا کہ والدین کی اطاعت کا تھوڑی بولا، اطاعت کا تو اللہ نے اپنے آپ کا بولا. اچھا. کیوں آپ نوجوانوں کا ذہن خراب کرتے ہیں؟ پہلے یہ معاشرے میں اتنا پرابلم چل رہا ہے. احسان ایک جامع لفظ ہے، جامع لفظ. اس میں فرما برداری تو ایک جز بن کے آ جاتی ہے. جب آپ اطاعت ہی نہیں کر رہے تو کون سا احسان کریں گے ان کے ساتھ؟ اور جو کہا کہ اگر وہ شرک کا حکم دیں تو پھر ان کی پیروی نہ کرنا، فلا تطیعہما، یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر وہ اچھائی کا حکم دے تو اطاعت کرنا. تو اس لیے جو والدین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اکبر الکبائر نہ بتاؤں، گناہوں میں بڑے جو گناہ ہیں ان میں ٹاپ کے گناہ. تو فرمایا یا رسول اللہ بتائیں، تو کہا الاشراک باللہ و عقوق الوالدین، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا. ایسی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ماں ناراض ہو گئی بچے سے، حضور نے فرمایا لکڑیاں لاؤ، آگ جلاؤ. اللہ اکبر. اللہ. یعنی حضور خود موجود ہیں، خود موجود. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہمیت دلا رہے ہیں کہ دیکھو میں موجود ہوں، لیکن تیری نجات اس میں ہے کہ تیری ماں تجھ سے راضی ہو جائے. کیا بات. میں کہا کرتا ہوں سب سے بڑے مرشد ماں باپ ہے، ماں باپ. بے شک. ان سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے. ان کے قدموں میں کیا بات. کیا کہنا ہے. اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ. والدین کے